السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ہم لوگ روزانہ حادثاتی موت کی خبریں سنتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ بھئی آج وہاں حادثہ ہو گیا، یہاں حادثہ ہو گیا، لیکن کچھ حادثاتی موت، حادثوں کی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں، ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یار یہ دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے، یہ تکبر، یہ اپنی خوبصورتی پر اترانا، یہ پیسے کا غرور، یہ دنیا کی چکا چوند میں گم ہو جانا، بس اتنی ہی حقیقت دنیا کی کہ یہ ہوا اور سب ختم۔ اسی لیے میں کچھ خبروں پر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، تاکہ خبریں سننا الگ چیز ہے، لیکن ان خبروں سے سبق حاصل کرنا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان چیزوں کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ حمیرہ اصغر ایک پاکستانی اداکارہ تھی، 32 سال کی اس کی عمر تھی۔ یہ اپنے فلیٹ میں مری ہوئی پائی گئی۔ جب پولیس ان کے فلیٹ میں پہنچی، کراچی میں یہ ایک رینٹ پر فلیٹ لے کر رہتی تھی، پولیس جب ان کے فلیٹ میں پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ نہیں کھلا تو دروازے کو توڑا گیا، اور جو منظر دیکھنے کو ملا وہ بہت خطرناک تھا۔ پورا گھر بدبو سے بھرا ہوا تھا، اور حمیرہ اصغر جس کے لاکھوں میں فالوورز تھے، جو ایکٹریس تھی اور اس مقام پر تھی، اس چکا چوند دنیا کے جس مقام پر پہنچنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، جس فیم کے پیچھے آج لوگ بھاگے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، تڑپے جا رہے ہیں، اپنے اصل رشتوں کو، اس سوشل میڈیا کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے قربان تک کیے جا رہے ہیں۔ حمیرہ اصغر اس کے پیک پر تھی۔ کئی فلموں میں اس نے کام کیا تھا، کئی سیریلز میں اس نے کام کیا تھا۔ جب پولیس پہنچتی ہے اس کے فلیٹ میں تو باڈی کیا کنکال تھا، بس پوری باڈی سڑ گل چکی تھی اور پورا گھر بدبو سے بھر رہا تھا۔ جب پولیس نے جانچ کی، پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ 8 مہینے پہلے ہی حمیرہ اصغر مر چکی تھی۔ اکتوبر 2024 میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہوا کیا کہ جب رینٹ پر جس فلیٹ میں یہ رہتی تھی تو اس کا رینٹ نہیں پہنچ رہا تھا بلڈر کو، تو اس نے کورٹ کے ذریعے نوٹس بھجوایا، نوٹس کا بھی کوئی آنسر نہیں ملا، موبائل فون بند جا رہا ہے۔ تو پولیس جب کورٹ کے آدیش پر فلیٹ خالی کروانے کے لیے حمیرہ اصغر کے فلیٹ پر پہنچی تو وہاں یہ منظر دیکھ کر پولیس حیران ہو گئی۔ جس منزل پر حمیرہ اصغر کا فلیٹ تھا، اس کے برابر اس منزل پر 2 فلیٹ تھے، تو برابر والا جو فلیٹ تھا وہ بھی خالی پڑا ہوا تھا، کوئی پڑوسی بھی نہیں تھا جس سے یہ پتہ چل سکتا کہ اس فلیٹ سے بدبو کیوں آ رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، دنیا کی بس اتنی حقیقت ہے۔ آج جن چیزوں پہ ہم اترا رہے ہیں، سب سے بڑی طاقت تو یہی سمجھی جاتی ہے میرے اتنے فین فالوئنگ ہے، صاحب میرے تو لاکھوں میں فالوورز ہیں، ارے صاحب میرے تو اتنے چاہنے والے ہیں۔ دنیا کی حقیقت اتنی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جن مضبوط رشتوں کو آج ہم اسی فیم کے ذریعے، اسی سوشل میڈیا کے ذریعے کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ، ماں باپ اولاد کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، فیملی کے ساتھ آپ کا رشتہ، آج یہ تمام کے تمام رشتے کمزور ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے رشتے کو مضبوط بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا کے رشتے تو گھنٹوں گھنٹوں جھک کر ہم مضبوط کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل رشتوں کو اگر جوڑنے کی بات آئے تو ہم تھوڑا سا جھکنے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ حمیرہ اصغر کے بارے میں پتہ چلا، پولیس نے بتایا کہ لاسٹ جو ایکٹیویٹیز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر رہی وہ اکتوبر 2024 کی رہی، اس کے بعد اس کا موبائل بند ہو گیا۔ اس کی موت کیوں ہوئی ابھی تک یہ ایک مسٹری ہے، اس کے بارے میں نہیں پتہ چل سکا، نہ کوئی گھر میں آیا نہ کوئی گھر سے باہر گیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو چکر وکر آئے، یہ جو بھی ہوا ہو، یہ بے ہوش ہو گئی، تو گھر میں یہ اکیلی رہتی تھی، کراچی لاہور سے، اپنی فیملی سے دور۔ تو جب اس کو چکر وکر آئے، یہ بے ہوش ہو گئی، تو اس کے بعد کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کیونکہ یہ اکیلی رہتی تھی۔ 8 مہینے کے بعد جب یہ فلیٹ کھلا ہے تو کھانا جو پینا تھا وہ سڑ چکا تھا، دھول مٹی پورے فلیٹ میں جم چکی تھی، نلوں میں زنگ لگ چکی تھی، ہے نا۔ 8 مہینے تک کسی نے کوئی خبر نہیں لی، اور افسوس کی بات یہ کہ گھر والوں نے شو کو، باڈی کو ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا۔ پھر گھر کے ہی 1-2 لوگوں نے کہا کہ چلو ہم کفن دفن کرتے ہیں۔ یہ ہے سوشل میڈیا، اور یہ ہے وہ چکا چوند دنیا کی حقیقت جس کے لیے آج ہم لوگ مرے جاتے ہیں، اور اپنے اصل اور مضبوط اور طاقتور اور اصلی جو خاندانی رشتہ ہوتا ہے اس کو کمزور کرتے چلے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعہ سننے کو مل رہے ہیں کہ بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا، سب سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور ایکٹریس بننا، ایکٹر بننا، اور یہ جو پوری ایک چکا چوند لائم لائٹ والی دنیا ہے، اس کے پیچھے بھاگنا ہر ایک کی خواہش ہو گئی ہے۔ یہ حال ہوتا ہے کہ آپ جب بے ہوش ہو گئے، فلیٹ میں پڑے ہوئے ہو،
آپ کو 8 مہینے تک کوئی پوچھنے نہیں آیا, کسی نے فکر نہیں کی کہ بھائی حمیرہ اصغر کو کیا ہوا ہے, آخر فون کیوں نہیں لگ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ناشتہ ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں, جو آپ کو گاتا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں, آپ سے انجوائے کرنا پسند کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ آپ سے کوئی ایسی محبت نہیں کرتے کہ اگر آپ گم ہو جاؤ تو لوگ آپ کے لیے پاگل ہو جائیں. وہ آپ کے والدین ہی ہیں, وہ آپ کے فیملی ممبرس ہی ہیں جن کو آپ چھوڑ بیٹھتے ہو. میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, فیملی ممبرس, کیونکہ انبن کچھ تو ہوگی, تبھی تو فیملی ممبرس نے ایکسیپٹ باڈی کو نہیں کیا. فیملی کا کہنا تھا کہ حمیرہ اصغر اکیلی رہتی تھی کراچی میں, اور 2-3 مہینے میں کبھی کبھی آتی تھی. اس کا ایڈریس بھی ان کو نہیں پتا تھا. جب اس کا فون سوئچ آف ہوا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ آخر کہاں ہے, کہاں رہ رہی ہے. لیکن اس سے پتہ یہ چل رہا ہے فیملی کے ساتھ رشتہ بہت کمزور تھا حمیرہ اصغر کا. رشتہ مضبوط ہوتا ہے فیملی کے ساتھ تو اگر ایک دن بھی ہم کہیں ادھر سے ادھر ہو جائیں تو رشتہ داروں میں کال گھمایا جاتا ہے, دوست و احباب کو کال گھمایا جاتا ہے کہ بھئی کہاں چلا گیا, اور کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی جاتا ہے. لیکن پتہ یہ چل رہا ہے حمیرہ اصغر کا کوئی ایسا کانٹیکٹ بھی نہیں تھا جو حمیرہ کے ڈیزیبل ہونے کے بعد یا موبائل بند ہونے کے بعد کوئی تھوڑا سا پریشان ہوتا. بس وہی سوشل میڈیا کی دنیا. 2-3 باتیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اکیلا نہیں رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے رہنے سے منع فرمایا, اور اگر بہت مجبوری میں آپ کو اکیلا رہنا پڑ رہا ہے تو کم از کم اس کی جانکاری کسی ایسے شخص کو تو ہونا چاہیے کہ بھائی اگر ایک دن تک آپ کا کانٹیکٹ کسی سے نہیں ہو رہا ہے تو اس کو پتا ہو کہ بھائی کہاں ہے, کوئی آپ کو دیکھے آ کے. اتنا تو ایٹ لیسٹ آپ کا کسی نہ کسی سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے, کسی سے تو اتنی اچھی باؤنڈنگ آپ کی ہونا چاہیے. دوسری اہم بات کہ دنیا کے لیے اپنی فیملی کو مت چھوڑو. دنیا کے رشتے نبھانے کے لیے آپ کی جو اپنی فیملی, آپ کی بیوی ہے, آپ کا شوہر ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کا خاندان ہے, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بھائی بہن ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ چاہیں جتنے مضبوط ہو, لیکن یاد رکھو جو آپ کی اپنی فیملی ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اہم بات اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. رشتہ داری تو ٹوٹنی نہیں چاہیے, رشتہ داری کو جوڑنا یہ بہت بڑا جو ثواب کا کام ہے. لیکن افسوس کی بات کہ اسی لائن لائٹ, اسی چکا چوند, اسی سوشل میڈیا پہ چھانے کے لیے ہم لوگ اپنی اصل رشتوں کو توڑ بیٹھتے ہیں. کمزور تو بہت دور کی بات ہے, چھوڑ ہی دیتے ہیں. یہ اسی کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسی موت سے سب کی حفاظت فرمائے. اس کہانی نے حمیرہ اصغر کی لوگوں کو ایک دم سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یار آج کل لوگ اتنے مطلبی ہوتے چلے جا رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے انڈسٹری کی دنیا ہو, لیکن انڈسٹری والوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں بس کام سے ملتے ہیں, ان کو باقی اس کے بعد کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میرے عزیز بھائیوں, اپنوں کی قدر کرو, رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے جوڑ لو, اور خدا کے واسطے کام اپنی جگہ لیکن رشتے اپنی جگہ. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین عبادت ہے کہ رشتہ داری کو جوڑا جائے. ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے اگر جھکنا پڑے تو جھک جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا دے گا. اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.